امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سے پہلے آپ کے انقلاب، عالمی انقلاب سے پہلے حالات کا یہ عالم ہوگا کہ متعدد کتب میں یہ ملتا ہے، اور اس کتاب میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ بد امنی کی انتہا ہوگی، ظلم و جور و بربریت کی انتہا ہوگی، حکومتیں اپنی عوام پر خود ظلم کریں گی اور حکومتیں بے بس بھی ہو جائیں گی، ہر طرح کی نا امیدی چھا جائے گی۔ اور جہاں تک رہی بات علماء کی، تو علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، علماء کے اندر علم تو ہوگا لیکن عمل نام کی چیز نہیں ہوگی۔ یہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کے حالات ہیں، اور فقہاء کے ساتھ بھی اسی طرح کے مسائل درپیش ہوں گے کہ جہاں دین کم اور سیاست زیادہ ہوگی، علم ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ قبر والوں سے، مثلا قبر کسی پہ جائیں گے، اپنے بھائی کی قبر پہ، تو جا کے گریہ وہاں پہ کریں گے، روئیں گے، کاش کہ میں تیری جگہ ہوتا، تو کیوں میری جگہ ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے کہ جہاں پر بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس مشکل ترین دور میں بھی امید کے دریچے کھلے ہوئے ہیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ قم سے شیعہ دانشور، شیعہ علماء قیام کریں گے، اور اس مشکل اور مصیبت کے دور میں اگر کوئی ان مشکلوں سے اور نامساعد حالات سے بچنا چاہتا ہے تو وہ قم کی طرف رجوع کرے۔ بلکہ امام مہدی علیہ السلام جو ہمارے آقا و مولا ہیں، ان کی حکومت میں بھی خواتین کا کردار ہوگا، اور مختلف روایات ملتی ہیں کہ آپ کے جو 9 یا 13 خواتین آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ آغا صاحب کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے انصارین میں، ناصرین میں خواتین بھی شامل ہیں، اور وہ لسٹ ابھی کھلی ہوئی ہے، اس پہ نام درج کیے جا رہے ہیں، اور ہم اپنا نام کہیں نہ کہیں کسی نچلی سطح پہ اپنا لکھوا سکتے ہیں اگر ہم اپنی کردار سازی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنے ہادیان کی مدد کرتا ہے، تو کیا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بھی غیب سے کوئی مدد ہوگی؟ امام علیہ السلام کی جو حکومت ہے، سبحان اللہ کیا خوبصورت ہے کہ آپ کی حکومت جو وہ لوگوں کے دلوں پر ہوگی۔